بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ام جو ہے نا، یہ لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا کیا یہاں انگلش میں؟ وڈ یو اور کوئی اور بصرہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، دو اسکول آف تھاٹ ہیں عربوں کے ہاں جو بڑے مشہور ہیں، ایک بصرہ اور ایک کوفہ۔ بصری جو لغت کے امام تھے، جو ماسٹر تھے، جو اپنے زمانے میں ایک آدمی انسائکلوپیڈیا لکھ سکتا تھا، بصری حضرات یہاں کہتے ہیں کہ ام جو ہے یہاں پر یہ آیا ہے سوال کے لیے، سوال کے معنی میں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں پوچھو؟ اور دوسرے جو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ام یہاں بل کے معنی میں آیا ہے، بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو۔ پہلے باتیں ہو گئیں، بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال پوچھو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال پوچھے گئے تھے۔ دونوں طرح ترجمہ اس کا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تو آپ یہ چیزیں مانیں اوپر سے اس تفسیر کو کہ یہودیوں کے متعلق بات چل رہی ہے، تو پھر یہ ترجمہ ہو جائے گا کہ بلکہ تم تو یہودیوں یہ چاہتے ہو کہ اس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اب تم میں موجود ہیں ایسی باتیں پوچھو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے۔ اور یاد رکھو، جو بھی آدمی کفر کو اختیار کرے، ایمان کو بیچ دے، فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ اور اگر ہم اسے لیں اس معنی میں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو، اور لیں اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق، تو بہت بڑا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرتے تھے؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، ناسخ اور منسوخ کی بحث تم نے پڑھ لی، اور بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں پوچھو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی گئی تھی۔ یہ ہے جس پہ بات اٹھتی ہے۔ اور اس آیت پہ اشکال جو پیش آتا ہے، مختلف گمراہ فرقے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو صحیح انسان مومن بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو وہ کیسے کیسے بےہودہ سوال پوچھتے تھے، اسی لیے اللہ نے ڈانٹا ہے، اور اللہ نے کہا ہے بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے سوال پوچھو، علیہ باللہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں تسألو کا جو لفظ آیا ہے نا، سآلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کرنے کو، اور سآلہ کے بعد اگر عن کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے تحقیق کے لیے سوال کرنا۔ اس کی مثال آپ کو دیں، قرآن پاک میں دیکھیے، اسی میں دیکھ لیں سورہ بقرہ میں بھی، دوسرے پارے میں دیکھیے سورہ بقرہ میں سآلہ کے بعد جہاں عن کا لفظ آتا ہے 219 نمبر آیت، دوسرے پارے میں 219 نمبر آیت ملی؟ ملی آپ؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، اور آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ دیکھا آپ نے یسألونہ کے بعد عن آیا نا، تو اس عن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے تحقیق کے لیے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں تاکہ حکم حاصل کر سکیں، شریعت پہ عمل کر سکیں کہ اللہ کے رسول آپ فتویٰ دیجئے شراب کے بارے میں، آپ فتویٰ دیجئے جوئے کے بارے میں۔ ایک اور جگہ آیا، وہ جگہ آپ خود دیکھ لیجئے، یسألونک عن الروح، اور روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، تو یسألون کے بعد عن آ گیا نا، تو جب یسألون کے بعد
یا کسی ایسے ہی لفظ کے بعد ان آ جائے تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ یہ تحقیق کے لیے آپ سے پوچھتے ہیں، انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر اسی لفظ کے بعد با آ جائے، الف با جو پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مذاق اڑانا۔ وہ بھی قرآن نے ایک جگہ کہا ہے، 29ویں پارے میں آپ دیکھیے، 29ویں پارے میں 70 نمبر سورہ معارج ہے نا، اس کے بالکل آغاز آپ دیکھیے، ملا؟ 29ویں پارے میں 70 نمبر سورہ معارج ہے، اس کی پہلی آیت آپ دیکھیں، سأل سائل۔ یہاں ترجمہ لوگ کرتے ہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا، ٹھیک ہے، ترجمہ تو لغت میں ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ سأل سائل، مذاق کرنے والا مذاق کرتا ہے، بے عذاب واقعین، اس عذاب کے بارے میں جو آنے والا ہے۔ تو سأل کے بعد سأل سائل بے عذاب، یہ بے ہے نا سائل کے بعد، نظر آ رہی؟ اس کا مطلب ہے مذاق اڑانا۔ جی 29واں پارہ ہے، 70 نمبر اس کی صورت ہے، اور با کا لفظ یہاں آیا ہے۔ ملا؟ آیت پہلی آیت بالکل جہاں سے صورت شروع ہو رہی ہے۔ ملی آپ؟ سأل سائل بے عذاب واقع، مذاق کرنے والا مذاق کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے، آنے والا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، لیس لہ دافع، اور کوئی اس عذاب کو نہیں ٹال سکتا، من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا جو اللہ بڑی شان والا ہے، ذی المعارج، بڑا بلند ہے۔ دیکھا آپ نے؟ سآلہ کے بعد جب با آ گئی تو اس کا مطلب ہو گیا کہ مذاق اڑانے والا ایسے مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے جس آیت پہ سورہ بقرہ میں ہم بات کر رہے تھے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم، یہاں تسألوا کے بعد نہ ان آیا ہے اور نہ با آیا، کچھ بھی نہیں آیا، ٹھیک؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سوال کر رہے تھے مذاق اڑانے کے لیے نہیں، بلکہ انفارمیشنز حاصل کرنے کے لیے، اس لیے سوال کر رہے تھے کہ وہ اپنی مشکلات، اپنے اشکال کو حل کریں۔ یا با کا نہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کوئی مذاق نہیں کیا۔ یہ تو تھی لغت کی بحث۔ ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جس درخت پر لٹکاتے تھے نا ہتھیار، تلواریں اور اس طرح کی چیزیں، یہ مشرکین اس کی پوجا کیا کرتے تھے، بڑا مقدس درخت اسے سمجھتے تھے جہاں پہ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی کوئی آپ ایسی چیز بنا دے۔ تو اللہ نے اس پہ یہ آیت نازل کی، اور اللہ نے کہا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں پوچھو جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی گئی تھی؟ ان سے کیا چیز پوچھی گئی تھی؟ یہ ہیں نا، یہ قرآن نے ایک جگہ بتایا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ بتایا ہے، کہاں؟ سورہ یونس میں، وہ دیکھیے، پھر وہاں سے یہ بات پوری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ یونس ہے، گیارہواں پارہ سورہ یونس، اور آیت نمبر اس کی جی
سورت 10ویں آیت نمبر کہہ رہا ہوں. کہاں گئی بھائی؟ اچھا بھی بتاتے ہیں. جی اچھا، دوسری جگہ دیکھ لیجئے، سورہ اعراف 9ویں پارے میں. سورہ اعراف 9ویں پارے میں، اور سورہ اعراف کا نمبر ہے 7 اور اس کی دیکھیے آپ آیت نمبر 136 بلکہ 137 ملی. سورہ اعراف اور آیت نمبر 137 اس کی دیکھیے. یہاں پہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے جب فرعون تباہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو فرعون کا اور ان تمام جو چیزیں تھیں وہاں پر، اس قوم کو کانو یستضعفون مشارق الارض و مغاربہا، جو زمین کے مشرق اور مغرب ہر جگہ کمزور سمجھے گئے. بنی اسرائیل کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. اللہ نے کہا مشرق و مغرب میں جنہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا فرعون کا، اور ایسی مغرب التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، فلسطین کا علاقہ، بیت المقدس کا علاقہ جہاں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ، اور تیرے پروردگار کی باتیں پوری ہوئیں، الحسنہ جو بہت اچھی باتیں تھیں، علی بنی اسرائیل کے حق میں، جو اللہ نے ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے. بما صبروا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے بڑا صبر کیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے برباد کر دی ہر وہ چیز جو فرعون نے اور اس کی قوم نے بنائی تھی. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ سمندر کو، دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر آئے تو کیا ہوا؟ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں کی پرستش کر رہے تھے، ان پر جم کر بیٹھے ہوئے تھے. یعکفون کا مطلب کسی چیز پہ جم کے بیٹھنا. اعتکاف کہتے ہیں نا، اعتکاف کو اسی لیے اعتکاف کہتے ہیں کہ اس میں آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے نا. یعکفون علی اصنام لہم، وہ اپنی بتوں پہ بڑی دل جمی سے عبادت کر رہے تھے. قالو، بنی اسرائیل والے بولے اور کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ اجعل لنا الہن، ہمارے لیے بھی ایک ایسے ہی خدا تو بنا دے، کما لہم آلہہ، جیسے کہ ان لوگوں کا ایک خدا ہے، ہم بھی کسی کی پرستش ایسے ہی بیٹھ کے کریں. اتنے عرصے سے جو فرعون کے تلے رہ رہے تھے نجات ملی، اور جو ہی نجات ملی ہے انہوں نے کہا ایسا ہمیں بھی ایک خدا بنا دے. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایسی قوم ہو جو بالکل لا علم، جہالت کی حد ہو گئی کہ اللہ کے ساتھ شرک، اور مجھ سے یہ خواہش کر رہے ہو کہ میں تمہیں بت بنا دوں. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، کیا ترجمہ اس کا کیا انہوں نے کہ یہ ایسی چیز ہے، کیا کہتے ہیں، کیا ترجمہ لفظ کیا گئے؟ جی ہاں، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہے جس پہ عمل کر رہے ہیں. یہ متبر کا جو لفظ ہے نا، یہ دیکھیے ترجمہ کیا چیز ہے. اصل میں کہتے ہیں جھاڑو پھیرنے کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ سب چیز برباد ہو جانے والی ہے، تباہ ہو جانے والی.
آکسفورڈ میں حضرت تشریف لائے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نے اس آیت کو پڑھا اور ہم سے فرمایا کہ اگر ہم قرآن پاک کا ترجمہ کرتے تو ہم اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے کہ ارے یہ سب تو جھاڑو پھر جانے والی، متبر۔ دیکھا، اصل میں عربوں کے یہاں جھاڑو پھیرنے ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے گھر میں جھاڑو میں سب چیزیں نکال کے پھینک دیتے ہیں نا، حضرت فرماتے اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے کہ ارے یہ سب تو جھاڑو پھر جانے والی ہے، یعنی تباہ ہو جانے والی چیزیں۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے جو کچھ بھی اعمال۔ یہ ہے سوال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا۔ یہاں دیکھیے اب سمجھ آ جائے گی، ام تریدون ان تسألوا رسولکم، بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں پوچھو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھی تھی۔ تو کیا پوچھی تھی کہ ہمیں ایک بت بنا دے، تو تم بھی ایسے سوال کرنے لگے ہو کہ جیسے وہ درخت تھا، ایسا درخت جس کی پرستش کیا کرتے تھے، کیا تمہیں بھی ایسا ایک درخت چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس درخت کا نام بھی آئے ذات انوات، ذات جیسے لکھتے ہیں نا، انوات الف نون واو الف توئے، تو ذات انوات اس کا درخت کا نام بھی آیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بات کہی کیسے؟ اس پہ ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ یہ آیت مکی نہیں ہے، مدنی ہے۔ یہ آیت جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہاں تو ساری کھلے بندو جنگ تھی شرک کی اور کفر کی، تو وہاں تو کوئی صحابی رضی اللہ عنہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لیے کسی اور کو مقرر کر لیں۔ تو کہتے ہیں یہ آیت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور کہنے والے منافقین تھے کہ ایمان تو اندر تھا نہیں۔ تو جس طرح یہودیوں نے وہ جو آج جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا 2 گھنٹے پہلے، یہودیوں نے ایک لفظ کہہ کے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی نا، بالکل اسی طرح ان منافقین نے مسلمانوں کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تریدون ان تسألوا رسولکم، تم چاہتے ہو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزوں کی فرمائشیں کرو۔ اب حل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اس پہ اور بھی سن لیجئے، وہ یہ کہ یہ جو منافقین نے یہ باتیں کہیں، تو ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں منافقین جو آتے تھے تو بعض نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ، وہ بیچارے ان کو پہچانتے نہیں تھے، کبھی کبھی ان کے ساتھ وہ بھی لگ جاتے تھے، انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، تو وہ ان کا ساتھ دے دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ بڑے مخلص مسلمان ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، تو کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی تھی۔ یہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق جب غلط باتیں کی ہیں تو بعض مخلص صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ جب فتنہ پھیلتا ہے، جب باتیں اٹھتی ہیں تو بہت سے مخلص لوگ ہوتے ہیں لیکن غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ یہ چیز وہاں پیش آئی ہوگی کہ ان منافقین نے کہا کہ ایسا درخت ہونا چاہیے جس کی ہم بھی عبادت کریں، تو کچھ مخلص صحابہ رضی اللہ عنہم جو نئے نئے مسلمان تھے وہ ان کے ساتھ ہو گئے، اور اس کی 2 مثالیں آپ کو اور مل جائیں گی۔ یہ ایسے ہی ہے، فتح القدیر ایک کتاب ہے ہدایہ کی شرح، ابن حمام رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اور ابن حمام بڑے بڑے لوگوں میں سے تھے، وہ ایسے آدمی تھے جو اجتہاد کے درجے تک پہنچ گئے تھے، اور ایک کتاب ہے کنز الدقائق فقہ کی، اس کی شرح لکھی ہے ابن نجیم نے البحر الرائق کے نام سے۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جلدی ہو گیا، 45-46 برس کی عمر میں ہو گیا، اور اگر وہ باقی رہتے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتے۔ اتنا کچھ اس آدمی نے لکھا ہے اور اتنی بڑی بڑی چیزیں لکھی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 46-45 سال کی عمر میں کسی آدمی کے پاس اتنا علم۔ ابن نجیم نے نقل کیا ہے ابن حمام سے بحر الرائق میں، اور 2 مثالیں اس کی انہوں نے دی ہیں، اس آیت کو نہیں انہوں نے چھیڑا، لیکن ہم آپ سے عرض کرتے ہیں 2 مثالیں اس طرح کی چیزوں کی اور ملیں گی۔ مثلا نماز میں قہقہے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہی مسئلہ ہے نا؟ کیوں؟
نماز میں قہقہ لگانے سے، ہنسنے سے، یہی مسئلہ ہے نا کہ اگر تو تبسم رہا تو کچھ نہیں ہوا، اور اگر آواز پیدا ہو گئی منہ سے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ساتھ والے نے سنا تو ساتھ والے نے سن لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر دو چار آدمیوں نے آگے پیچھے کی صف میں سن لیا تو پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ یہی بیان کرتے ہیں نا کہ نہیں؟ پہلی بار سنا ہے؟ اگر تو اتنی ہنسی ہوئی کہ ساتھ والے نے سن لیا کہ یہ ہنس رہا ہے تو پھر تو نماز باطل ہوئی، اور اگر دو چار آدمی ادھر ادھر کے انہوں نے بھی سن لیا تو پھر وضو بھی باطل ہو گیا، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے؟ اب ہنسنے سے وضو کیوں ٹوٹ گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اصول کی بات تو یہ ہے کہ جسم سے کسی بھی گندگی کا خروج وضو کو توڑتا ہے، قے ہے، نکسیر ہے، خون کا بہنا ہے، ساری چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ ہنسنے کا کیا تعلق ہے اس سے آخر؟ اسی لیے پوری امت میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہوا، نہ امام شافعی، نہ امام احمد، نہ امام مالک، نہ محدثین رحمہم اللہ، کوئی اس کا قائل نہیں ہوا۔ تنہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں، اور اس پہ سب حنفی فتویٰ دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے نماز، اور پیچھے صفوں میں لوگ کھڑے تھے، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے، اور ان کو آنکھوں میں صحیح نظر نہیں تھی، نظر بہت کمزور تھی، صحیح طرح دیکھ نہیں سکتے تھے، تو وہ ایک گڑھا تھا، اس سے انہوں نے بچنے کی کوشش کی اور پاؤں لڑکھڑایا اور اسی گڑھے میں جا کے گر گئے۔ تو وہ منظر کچھ ایسا پیش آیا، اور ان کے آگے پیچھے ہونے سے کہ جو نماز پڑھ رہے تھے بے اختیار ان کی آنکھیں اٹھ گئیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ گرنے کا سین ایسا تھا کہ کچھ لوگ ہنس پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا کون کون تم میں سے ہنسا تھا نماز میں؟ پتا چلا فلاں فلاں، تو آپ نے کہا تم وضو بھی دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جب حدیث میں یہ آیا ہے کہ انہیں سزا اس کی دی گئی تو یہ سزا باقیوں کے لیے بھی گئی ہے کہ جو بھی آدمی ایسا کرے گا وہ وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی گئی۔ وہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیتے تھے۔ اب ابن حمام نے بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، حضرت بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے لوگوں کے متعلق تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نماز میں کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ مخلص سادہ مسلمان تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، اور وہ بیچارے وہ جو منافقین بھی پیچھے نماز پڑھتے تھے، دیہاتی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، وہ نئے نئے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس منظر کو بھی دیکھ کے ہنسے، تو وہ کہتے ہیں اس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا۔ اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بڑے لوگ شامل نہیں تھے، اور اس کی ایک مثال بھی انہوں نے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح بھی سمجھو جس طرح ایک آدمی نے آ کے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، اور حدیث میں آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے پیشاب کیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اسے گھوٹنے لگے تو اس نے ہماری طرف دیکھا اسی حالت میں اور کہنے لگا بھائی کیا ہو گیا تمہیں، میں کون سی ایسی بری بات کر رہا ہوں۔ تو جب وہ فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول اٹھایا ایک پانی کا اور وہاں پہ بہا دیا، اور آپ نے فرمایا لم تبنی لہذا، یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے اور اللہ نے ان چیزوں کے لیے یہ نہیں بنائی، اور ضرورت پیش آئے تو باہر چلے جایا کرو۔ ہوتا آج کا دور خون بہہ جاتا، لڑ پڑتے، یہی کرتے نا۔ تو جس جگہ پہ خون بہہ سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ایک ڈول نے بات تمام کر دی۔ تو ابن حمام کہتے ہیں ایسے جو نئے لوگ آتے تھے نا، وہ نماز میں پیچھے کھڑے تھے، وہ ہنس پڑے، انہوں نے ایک منظر دیکھا، تو ان میں اتنی چیزیں، اتنا تعلیم اور یہ چیزیں تو تھی نہیں کہ پختگی ہوتی۔ دو مثالیں۔ تیسری مثال قرآن سے انہوں نے دی ہے، سورہ جمعہ میں آپ دیکھیے، ہم اس جگہ کو بتاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بڑا اس کا خیال رہتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ کوئی بات نہیں آنی چاہیے، دین ان کی بنیادوں پہ قائم ہے، دین ان لوگوں کی وجہ سے قائم۔ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ
تیسری مثال ابن حمام نے یہاں سے دی ہے رحمت اللہ علیہ نے. 62 نمبر سورہ ہے، 28واں پارہ ہے اور اس کی 9ویں آیت آپ دیکھیے. اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، 28واں پارہ ہے، 62 نمبر 62 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 9. اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں گندم کی قلت ہو گئی، روٹی کھانے کو ملنا دشوار ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو باہر ایک تاجر آیا گندم بیچنے کے لیے، اور اس نے دف بجائی زور سے یا جو بھی آواز ہوتی ہوگی اس نے دی کہ آ کے لوگ گندم خرید لیں. تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بعض لوگ اٹھ کے گندم خریدنے چلے گئے، کیونکہ اتنے دن سے کوئی چیز مل ہی نہیں رہی تھی کھانے کے لیے، بڑی مشکل تھی. اس کے ساتھ آپ اس سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. ایمان والو جب اذان دی جائے جمعے کے دن، پہلی اذان، نماز کے لیے جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ بہت اچھا حکم ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. فاذا قضیت الصلاۃ، اور جب نماز پوری ہو جائے جمعے کی، فانتشروا فی الارض، تو زمین پہ پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل رزق تلاش کرو. جو بھی کاروبار نوکری کرنی ہے جمعے کے بعد ضرور کرو، تمہاری مرضی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہنا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تجارت کو، او لہوا، یا ایک تماشے کو، انفضوا الیہا، تو یہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا ہوا تنہا چھوڑ دیتے ہیں. ترکوک قائما، آپ کو چھوڑ جاتے ہیں اور ادھر چلے جاتے ہیں. قل، آپ ان سے کہیے، ما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے نا تمہارے لیے، خیر من اللہو، اس تماشے سے کہیں زیادہ اچھی چیزیں ہیں، ومن التجارہ، اور تجارت سے بھی اچھی چیزیں اللہ کے پاس ہیں، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے. یہ تم نے جمعے کے دن کیا کیا کہ باہر چلے گئے مسجد چھوڑ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. ابن حمام کہتے ہیں یہ آیت جو ہے، اب اس پہ تو بظاہر صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیا، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے. وہ کہتے ہیں یہ بھی انہی لوگوں کے متعلق ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مسجد میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ گندم آئی ہے بکنے کے لیے، وہ باہر چلے گئے. اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل نہیں تھے. سمجھ آ گئی؟ اس میں ایک بات اور بتائیں، حجاج ابن یوسف خطبہ دے رہا تھا بیٹھ کے. یہ قائمہ کا لفظ ہے نا، کھڑے ہو کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کے، جب لوگ اٹھ کے چلے گئے تو حجاج ابن یوسف خطبہ دے رہا تھا جمعے کا بیٹھ کے. تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ داخل ہوئے مسجد میں اور انہوں نے کہا کہ اس خبیث کو دیکھو، اور اللہ نے کہا تھا رکوع کا قائمہ، اور آپ کو کھڑا ہونے کی حالت میں لوگ چھوڑ کے چلے گئے. سمجھے؟ دلیل انہوں نے دی اس سے کہ اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، اور اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ بیان کیا کہ قائمن، وہ کھڑے تھے. تو مطلب یہ تھا کہ اسے کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ دینا چاہیے تھا، بیٹھ کے کیوں دے رہا ہے سنت کے خلاف. دلیل انہوں نے اس ایک لفظ سے دی کہ قائم. اب سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے اس کو، ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو؟ کون؟ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور منافقین کے اثر میں آ گئے، یا منافقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم یہ کہتے ہو کہ ذات انوات مقرر کر دیں، ایک درخت مقرر کر دیں جس کی عبادت کی جائے. کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا بےہودہ سوال وہ لوگ کر چکے. وہ آ گیا نا سورہ اعراف میں، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور لوگوں جو کوئی بھی تبدیل کرے گا کفر سے ایمان کو، ایمان بیچ دے گا، کفر خرید لے گا، کفر کو ترجیح دے گا
ایمان کو پس پشت ڈال دے گا، فقط ضل، سو وہ بلا شبہ گمراہ ہوا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔